عالمی بینک کی طرف سے پاکستان کی معاشی ترقی کی پیشن گوئی سامنے آ گئی۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان سے عالمی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق عالمی بینک نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں پاکستان کی معاشی ترقی کے بارے میں پیش گوئی کی ہے۔ تفصیلی رپورٹس کے مطابق مالی سال 2024-2025 کے دوران پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح نمو 2.8% رہنے کا امکان ہے، جو کہ جون 2024 کے مقابلے میں 0.5% بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔ آئی ایم ایف نے اس سے قبل پاکستان کی جی ڈی پی کی شرح 3% رہنے کی پیش گوئی کی تھی، جبکہ حکومت کا تخمینہ 3.6% ہے۔ عالمی بینک کی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگلے مالی سال میں پاکستان کی ترقی کی شرح 3.2% تک پہنچ سکتی ہے، تاہم یہ خطے میں سب سے کم شرح نمو ہوگی۔ مثال کے طور پر بھارت کی متوقع شرح نمو 6.7%، بھوٹان کی 7.2%، مالدیپ کی 4.7%، نیپال کی 5.1%، بنگلہ دیش کی 4.1% اور سری لنکا کی 3.5% ہے۔ مزید برآں عالمی بینک نے پاکستان کو آئندہ 10 سالوں میں $20 ارب کا قرض فراہم کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس کی منظوری 14 جنوری کو ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں دی جائے گی۔ عالمی بینک نے پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنے، جامع اور لچکدار ترقی کو تیز کرنے کے لیے مکمل تعاون اور حمایت کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ اس مقصد کے لیے پاکستان اور عالمی بینک نے اصلاحات اور ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نئے مضبوط کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا، فی تولہ سونے کی قیمت میں $2200 اضافہ ہو گیا۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان سے میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ آج 15 فروری 2025 کو فی تولہ سونے کی قیمت میں $2200 کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد نئی قیمت $3,06,200 تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اضافہ مسلسل دوسرے دن دیکھنے میں آیا ہے۔ گزشتہ روز فی تولہ سونے کی قیمت میں $2500 کا اضافہ ہوا ہے۔ سونے کی عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمتوں میں اضافہ جاری ہے، جو مقامی قیمتوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $53 اضافے سے $2863 فی اونس تک پہنچ چکا ہے۔ سونے کی قیمتوں میں یہ اضافہ عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں غیر یقینی صورتحال اور سرمایہ کاری میں اضافے کی وجہ ہے۔ صدقہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی کامیابی کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور صدقہ دنیاوی مشکلات اور پریشانیوں سے بھی نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ بیورو چیف اعجاز احمد طاہر اوان سے صدقہ حقیقت میں دنیاوی مشکلات اور مصیبتوں سے نجات کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے اور مشکلات میں کمی کا باعث بنتا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، نہ کہ دکھاوے یا شہرت کے لیے۔ غربا، مساکین، یتیم، بیوائیں، قرض دار، بیمار اور مسافروں کو دینا افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو صدقہ خفیہ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مال، کھانا، پانی، کپڑے، تعلیم، دوا، کسی کی مدد، اچھے اخلاق بھی صدقہ ہے۔ اپنے گھر والوں، ملازمین اور قریبی رشتہ داروں کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ بیماریاں اور پریشانیاں دور کرنے کے لیے پانی، کھانے یا دوائی کی صورت میں صدقہ بہت مؤثر ہے۔ مشکلات ٹالنے کے لیے جانوروں کو کھانا کھلانا بھی افضل ہے۔ صدقہ نہ صرف دنیاوی بلکہ آخروی کامیابی کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔